دوستو، اسلامی خلفاء اپنی اس خوراک میں بھی کمی واقع کر رہے ہیں کہ اس سے کسی اور کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی جائے۔ یہاں پہ کھانے کے انداز، کھانا کھاتے ہوئے چہرہ کتنا حسین لگتا ہے، چہرہ کتنا عجیب لگتا ہے، اس کی طرف وہ توجہ دیا یہاں کے خلیفہ۔ آگے چل کے وہ لکھتی ہیں، اب آئیے دوسری طرف کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں۔ لکھتی ہیں کہ عبادت میں دکھاوا نہ تھا۔ وہ اپنے حامد مرزا ناصر کے بارے میں ڈاکٹر طاہرہ لکھتی ہیں، یہ جماعت احمدیہ کے تیسرے خلیفہ کے بارے میں، کہ عبادت میں دکھاوا نہ تھا۔ ایک روز اسلام آباد میں ہم حضور کے ایک غیر از جماعت عزیز کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ یہاں پہ ان تمام احمدی دوستوں کو یہ خیال رکھنے والی بات ہے کہ آپ کے جماعت کے خلیفہ بھی اپنے غیر از کے جو لوگ احمدی نہیں لیکن ان کے رشتہ دار ہیں ان سے ملا کرتے تھے۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ آگے چل کے بہت سی چیزوں میں اس چیز کا حوالہ رہے گا آپ کے لیے کبھی کسی اور ضمن میں۔ غیر از جماعت عزیز کے ہاں گئے ہوئے تھے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کچھ مہمانوں نے نماز کے لیے جگہ پوچھی اور اٹھ کر نماز کے لیے چلے گئے۔ حضور اپنی جگہ پر تشریف فرما رہے، میں بھی نہ اٹھی۔ گھر آ کر حضور نے نماز ادا فرمائی اور مجھ سے فرمانے لگے، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب اس کی طرف پوری توجہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہاں پہ اندازہ کیجیے اس چیز کا کہ ایک وہ شخص جس کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کائنات میں، اس خطۂ ارض پر نمائندہ خدا ہے، اور وہ تمام اس خطہ کے جتنی بھی آبادی ہے ان پر اللہ کی طرف سے فائز ہے، قائم ہے، اور اس کا کام ہے پیغام پہنچانا اور وہ فعل کر کے بتانا جو اللہ نے واجب اور فرض قرار دیا۔ دوسرے لوگ اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، گھر آ کے بیگم صاحبہ کو جواز یہ دیتے ہیں کہ جب پوری توجہ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ گانا بجانا ہو رہا تھا تو دوسرے لوگوں نے کیسے نماز پڑھی اور آپ کیسے وہاں بیٹھے رہے؟ آپ نے گانا بجانا بجنے ہی کیوں دیا؟ اگر ایسی بات نہیں تھی، اگر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی تھی تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کے اندر بحیثیت جماعت احمدیہ کے سربراہ ہونے کے، جماعت کے خلیفہ ہونے کے، آپ میں جرأت کا وہ فقدان تھا کہ آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے اپنی نماز خود پڑھنی ہے۔ یا پھر وجہ بتا دیجئے کہ آپ نے وہاں نماز کیوں نہیں پڑھی جب آپ ملنے جا سکتے ہیں، یا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں، میں نے جا کے نماز ادا کرنی ہے۔ آپ نے کس چیز کو ترجیح دی؟ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کس بات کو نماز کے اوپر آپ نے فوقیت دی؟ آپ کی توجہ کیوں نہیں تھی؟ آپ نے اپنی بیگم صاحبہ کو یہ کہا کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب توجہ پوری طرح ہو، تو آپ کی توجہ کہاں تھی جبکہ دوسرے تمام لوگ اٹھ کے نماز پڑھنے کو جا چکے ہیں؟ اس کے بعد نمازی کے سلسلے میں میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ کس طرح سے آپ لکھتی ہیں کہ ڈاکٹر طاہرہ نے اپنے حامد مرزا ناصر کو، یہ شادی کے غالباً دوسرے روز کی بات ہے، کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے شادی کے غالباً دوسرے روز کہا کہ مجھے صبح کی نماز کے لیے جگا دیا کریں۔ آپ نے اگلے روز مجھے جگایا، میں اٹھی،
نماز پڑھی، قرآن شریف پڑھا اور دوبارہ سو گئی۔ بس ایک ہی روز آپ نے مجھے جگایا، پھر نہ جگایا۔ میں صبح اپنی نیند پوری کر کے اٹھتی اور قضا نماز پڑھتی۔ ایک روز اسلام آباد میں نے ان سے کہا، آپ مجھے نماز کے لیے جگاتے نہیں، آپ خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے اور پھر کچھ نہ فرمایا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک خلیفہ اپنی بیوی کو نماز کے لیے نہیں جگاتا اور وہ قضا پڑھ کے سوتی ہیں، یہ ان کا فعل ہے، لیکن خلیفہ جس کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا سے وہ کام کروائے، کہ ان کی توجہ اس طرف دلائے، ان کے والد جسے مرزا محمود مرزا بشیر الدین خلیفہ ثانی کہتے ہیں، وہ اپنی تحریروں میں لکھتے ہیں، وہ جماعت کو اپنی نصیحتوں میں لکھتے ہیں کہ بچہ اگر 8 سال کا ہو جائے تو اس وقت اس کی نماز کی تربیت، اس کو نماز کی طرف توجہ دینی شروع کرو۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے وہ کہتے ہیں اس کو مار کے پڑھاؤ، اور یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں اپنی بیگم کو کہ ٹھیک ہے نہیں اٹھایا جا رہا، کیوں نہیں اٹھایا جا رہا، یہ بھی سن لیجیے۔ آج صبح جب تم سو رہی تھی، یہ مرزا ناصر احمد، اور میں نے تمہیں دیکھا تو میں نے اپنے رب سے ایک عہد کیا کہ میں اسے اپنی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دوں گا، خواہ کیسی ہو، اور پھر میں نے تمہارے لیے بہت دعا کی۔ اب دکھ نہیں دوں گا کہ تمہاری نیند خراب نہیں کروں گا، کیونکہ اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی بیچاری کی، تو یہ انہوں نے کہا جی میں تمہیں دکھ نہیں دوں گا۔ جو خدا نے فرض کیا ہے، جو لازم ہے، جو واجب ہے، وہ ایک طرف جائے، جو ان کا فرض تھا، جو ان کے لیے کام ہے، وہ بھی جہاں پہ مرضی جائے۔ جب آپ کے لیڈروں کا، آپ کے خلیفوں کا، آپ کے اوپر جو حاکمین ہیں، ان کا رویہ یہ ہو، ان کی سوچ یہ ہو، تو کیا آپ ان کو کسی لحاظ سے ان خلفاء کے ساتھ ملا سکتے ہیں جن کی ساری راتیں جو تھیں وہ عبادت میں گزر گئی؟ کیا آپ ان کو ان کے ساتھ ملا سکتے ہیں کہ اس خانوادے کے ساتھ کہ جس میں سے بچہ ایک صدقے کی کھجور کو منہ میں ڈال لیتا ہے تو اللہ کا رسول انگلی ڈال کے اس کے منہ میں سے اس کھجور کو نکال لیتا ہے؟ کہاں وہ محتاط اور کہاں یہ؟ کیا آپ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں؟